دیکھیے کیسا ہے نا، عقل مند انسان جو عقل سے سوچتا ہے اور شرعی اعتبار سے وہ سوچتا ہے نا، تو وہ جذباتی نہیں ہوتا. آج دیکھیے ہمارے یہاں جو ماحول چل رہا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین کے کیا حالات ہیں، سیریا کے کیا حالات ہیں. ہاں، سیریا فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ خود سوچیں. یقیناً مسلمان ہمارے لیے بھائی ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر اس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم پورا درد جو ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے. یقیناً کچھ لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے آج جو ہے مظلوم مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے شریعت، دیکھیے جب انسان عقل سے سمجھتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے. جب شرعی اعتبار سے، جیسے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ہاں، کہ آپ نے نہیں دیکھا جو ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا نمرود، کیا کہا حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کیا کہا انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. مفسرین نے لکھا کہ ایک کو بلایا قتل کر دیا، دوسرے کو بلایا چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے وہاں پر اس کو لاجواب کیا؟ کیسے؟ حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے ایک اور پنچ چھوڑ دیا اور کہا کہ میرا رب کیا کرتا ہے فاتی بہا من المشرق، میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو کیا کر مغرب سے نکال کر کے دکھا. کیا ہو گیا؟ وہ حیران ہو گیا. حیران جب انسان دین کے لیے عقل کو استعمال کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو حاضر جواب بناتا ہے، حاضر جواب بناتا ہے. اس کی عقل کو اللہ رب العالمین پروان چڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا فبہت الذی کفر، وہ حیران ہو گئے، ششدر ہو گیا، اس کو جواب نہیں بنا اس کے پاس. کہاں سے نکالے گا؟ موت اور حیات کا تو جواب اس نے دے دیا، لیکن سورج کو کہاں سے وہ مغرب سے نکال کر کے دکھائے گا؟ تو جب انسان عقل کو اللہ کے دین کے لیے لگاتا ہے نا، عقل کو کتاب و سنت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی عقل کو بڑھاتا ہے، اس کی عقل کو تقویت پہنچاتا ہے.